سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے، آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ آپ نے زندگی میں بہت سارے عصا، بہت ساری لاٹھیاں دیکھی ہوں گی، مگر آج ایک جنتی لاٹھی کی بات کر رہی ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسی لاٹھی، ایک ایسا عصا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی بار آیا اور بڑے ہی منفرد اور بڑے ہی انوکھے انداز میں آیا۔ وہ جنتی لاٹھی کس کے پاس تھی؟ اس لاٹھی سے کام کیا کیا ہوتے تھے؟ اور اس لاٹھی کے کیسے کیسے کمالات تھے؟ سننا ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس سے کچھ درس بھی حاصل کرنا ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانات کے ساتھ بار بار ذکر فرمایا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر یعنی 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھی جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے یعنی جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس لاٹھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث ملتی رہی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب یہ لاٹھی ملی، جو قوم مدین کے نبی تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت سے مشرف فرمایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ ترجمہ: اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ مآرب اخرى، دوسرے کاموں۔ اس کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا کہ مثلاً اس سے کیا کیا کام ہوتے تھے، ذرا سنیے گا۔ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، نمبر 2 اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، نمبر 3 دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، نمبر 4 رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، نمبر 5 اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، نمبر 6 کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا،
اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا۔ نمبر 7، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا۔ نمبر 8، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ جی ہاں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار فرمایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لاٹھی اور اتنے سارے کام ہوتے ہوئے بھی، اتنے کمالات ہوتے ہوئے بھی، اب جب مقابلہ ہے فرعون سے تو اس لاٹھی سے اب بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ 3 معجزات جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، ان میں پہلا معجزہ عصا اژدہا بن گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے اژدہام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کے سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف دوڑنے لگی، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح پر گھمنڈ اور غرور کرنے لگے۔ اب جوش شادمانی سے وہ لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور اپنی مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی اسی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دی۔ اب یہ عصا ایک زبردست بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب یہ ہیبت ناک اژدہا جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور بآواز بلند یہ کہنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ ترجمہ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس معجزے کا تذکرہ کس پیارے انداز میں کیا، آئیے آیات قرآنی سنتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ ترجمہ، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تم عصا نیچے ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ ترجمہ، موسیٰ نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو، تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى۔ ترجمہ، تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى۔ ترجمہ، تو ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو۔ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ ترجمہ، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا، بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ ترجمہ، تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنتی لاٹھی کا تذکرہ جاری ہے۔ اس عصا کو پتھر پر مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ جی ہاں، یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا
بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے لڑائی کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائے۔ چنانچہ اب 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہو، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور مقابلے سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طے میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طے میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے من و سلوا آسمان سے اتارا۔ من کیا تھا، سلوا کیا تھا، نام تو بڑا سنا ہے۔ آئیے آج سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوا بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے کس پیارے انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور معجزہ جو اس عصا کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور پذیر ہوا کہ عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ کیسا عصا تھا، کیسی لاٹھی تھی اور اس کے کیسے کیسے کمالات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر اپنے ساتھ راتوں رات مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے پیچھے دوڑ پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل اب خوف سے چیخ پڑے، پریشان ہو گئے کہ اب فرعون اور اس کے سپاہی ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ بنی اسرائیل کی پوزیشن بڑی نازک تھی۔ اب چونکہ فرعون کا خونخوار لشکر بالکل پیچھے اور آگے موجیں مارتا ہوا دریائے نیل تھا، اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چلتے ہوئے سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے یہ 12 سڑکیں دیکھی تو وہ بھی اپنی لشکروں کے ساتھ انہی سڑکوں کے ذریعے دریا پار کرنے کے لیے نکل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ دریا میں پہنچے تو اب وہ راستے ختم ہو گئے اور دریائے نیل جو موجیں مار رہا تھا اب فرعون کے لشکر کے اوپر آ پڑا اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید میں کہاں، کیسے اور کس انداز میں موجود ہے؟ آئیے آیات قرآنی سنیے اور ترجمہ سنیے۔ فَلَمَّا تَرَاءَى
تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ترجمہ: پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہمیں پا لیا گیا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ترجمہ: موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ترجمہ: تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. ترجمہ: اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے. وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. ترجمہ: پھر دوسروں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. ترجمہ: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے. ان واقعات کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت دل میں اور بڑھتی ہے. اللہ کریم اپنے انبیاء کی کس طرح مدد کرتا ہے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے. اور جو سرکشی اور نافرمانی کرتے ہیں چاہے دنیاوی طور پر کتنے طاقتور کیوں نہ ہوں، مگر جب رب کا قہر نازل ہوتا ہے تو وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں. اور ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن پاک میں کتنے انٹرسٹنگ، کتنے حیرت انگیز، کتنے پیارے واقعات موجود ہیں. ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے. امید ہے ان سلسلوں کی برکت سے قرآن پاک کے ان عجیب و غریب، ان مبارک واقعات کو سننے کا شوق بڑھتا جا رہا ہوگا. اگلے سلسلے میں ایک اور